کرتے ہیں خاتم الانبیاء لیکچرز کے سلسلے وار سیریز کا آج ہم لیکچر نمبر 69 بھی حاضر ہیں، جس میں انشاءاللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک بہت ہی العزم پیغمبر گزرے ہیں اور جن کے نام نامی اسم گرامی سے باقاعدہ سورہ یوسف آدھے پارے سے زیادہ کے حصے پر مشتمل قرآن مجید میں موجود ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ہم نے گزشتہ بھی استعمال کیا تھا۔ انہوں نے جب اپنے ابا جان سے یہ عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں میرے سامنے چاند، سورج اور اس کے ساتھ ساتھ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس بات کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جو ان کے والد تھے، اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کریں، لیکن پھر جو ہونا تھا ہوا، وہ بات تو کسی طرح پہنچ گئی اور بالآخر ان لوگوں کی طرف سے مکاریاں اور چال بازیاں شروع ہو گئی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے ان 11 بھائیوں کا پھر ایک اہم کردار اس پورے واقعے میں نظر آتا ہے، اور اس پورے معاملے میں ان لوگوں کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن مجید میں تفصیل آئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اتنا ستایا کہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ آج ہم ان بھائیوں کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ویسے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی تھے بنیامین، ان کا نام بہت مشہور ہے، لیکن ان کے علاوہ اور جو 10 بھائی تھے ان میں ایک بھائی کا نام روبیل ہے، اور پھر دوسرے بھائی کا نام شمعون ہے، شمعون دوسرے بھائی کا نام، ایک اور بھائی کا نام لاوا ہے، چوتھے یہودا ہے، اور اس طرح آپ کے اور بیٹوں کے نام میں دان ہے، نفتالی ہے، اور جاد ایک بیٹے کا نام ہے، اسحاق ایک بیٹے کا نام ہے، زاہلون ایک بیٹے کا نام ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی رشتہ داری بھائی کے طور پر تو حضرت بنیامین سے ہوتی ہے، لیکن ان کی جو خالہ سمجھیے یا ان کی سوتیلی ماں، اپنی والدہ کی دوسری بہن، ان سے جو اولاد ہوئی یا اور دیگر اولادیں جو ہوئی، ان کی تفصیل یہاں بتائی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان مذکورہ والا بھائیوں نے جب خواب کے متعلق سوال کیا، سنا، تو کہنے لگے کہ صاحب یہ تو ہمارے ابا جان کو اپنا کلیدہ بنا لیا ہے پہلے ہی سے، اور اب ایسے خواب دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، بلا شبہ یوسف اور ان کے بھائیوں میں، کے بھائیوں کے واقعات میں پوچھنے والوں کے لیے، دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جبکہ انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی
ہماری نسبت باپ کو بہت زیادہ پیار ہے، انہوں نے یہ بار بار جس بات کو انہوں نے اپنے یہ مشکل سمجھا وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، ان دونوں کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرنا وہ ان کو برداشت نہیں ہوا، اور جس چیز نے انہیں ان کے خلاف ابھارا وہ تھا جذبہ حسد۔ حسد جو ہوتا ہے، حسد سب سے پہلے تو شیطان نے کیا تھا، اور پھر یہ جو اس واقعے میں ہم کو حسد ملتا ہے کہ بھائیوں نے صرف یہی ان کا اصول تھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اپنے ابا کے پیارے۔ اور دیکھیے یہ حسد ایسی بیماری ہے، دوسروں کو آپ تکلیف نہ بھی پہنچائیں، صرف آپ کے پاس کوئی نعمت آ جائے، اس نعمت کے آنے پر کسی کو تکلیف ہو جائے، ہاں کوئی بھی نعمت دنیا کی ہو، دین کی ہو، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، بیوی بچے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہی کچھ روش اختیار کی، اور کیا کریں گے؟ شیطان تو ہے پیچھے لگا ہوا، لگے کہ ہمارے سے زیادہ ہمارے ان دو بھائیوں کو وہ لوگ پیار کرتے ہیں بجا، حالانکہ ہم طاقتور ہیں، بلا شبہ ہم محنت کر کے لاکے کما کے لاتے ہیں تو گھر چل رہا ہے۔ اس طرح کی ان کی سوچ تھی، اور ایسا کر کے ہمارے ابا جو صرف ان دونوں کو چاہ رہے ہم لوگوں کو نہیں چاہ رہے، ایسا کر کے ہمارے ابا معاذ اللہ غلطی پہ یہ انہوں نے سوچا۔ اس کے بعد کہا کہ ایک کام کر دو، یا تو یوسف کو قتل کر دو، یا نہیں تو اسے کسی دور مقام پہ لیا کے کنویں میں پڑک دیں، تاکہ وہ لوگ رہیں گے ہی نہیں، یوسف ہوگا ہی نہیں، تو یوسف کی طرف ابا کی محبت ہوگی نہیں، اور جب یوسف نہیں ہوگا تو ابا پھر ہم کو چاہنے لگ جائیں گے، ہم کو پیار کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ان کی اپنی ایک سازش تھی جو انہوں نے سوچی، اور پھر اس کے بعد جب قتل کی بات آئی ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی قتل مت کرو، قتل کیوں کرتے ہو، ہمارا بھائی چاہتا ہے، آئیے قتل مت کرو، بلکہ اس کو کسی پرانے کنویں میں ویل میں ڈال دیں گے، جب کوئی آتا جاتا نہ ہو، اور اگر کہیں سے کوئی قافلے وغیرہ آ کے پانی لینے کے لیے اٹھا کے لے چل گئے، ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے، لیکن قتل کرنا تو ہمارے لیے درست نہیں، ایک بھائی کے لیے کہا۔ لیکن جانے سے پہلے ابا کو جو بنایا انہوں نے، ابھی تو خیر صرف پلاننگ ہو رہی ہے، اب پلاننگ ہو رہی ہے ہماری، یہ جو بھائیوں کی طرف سے جتنی کچھ بھی کوشش کی جاتی ہے پورے کا پورا سبب حسد، جلن، اور یہ حسد اور جلن کا جذبہ انسان کو بہت زیادہ رسوا کرتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، یہ ذلیل تو ذلت میں آتا ہوں، بے عزتی ہوتی ہے اس کی حسد کی وجہ سے۔ اور حسد کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایاکم والحسد، دیکھو تم حسد سے بچا کرو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلدی پکڑ لیتی ہے۔ ان الحسد یاکل، کھا لیتا ہے الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو جلدی پکڑتی ہے اسی طرح حسد کرنے کی وجہ سے جو حسد کرنے والا بندہ ہے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے یہ سنا کہ کون سے بھائی تھے اور کیا پلان کی، یہ دو پلان انہوں نے کر لیے، کر لے کے اب پہنچتے ہیں اپنے گھر کے پاس، کیا کہتے ہیں جا کے ساتھ چلنے کے لیے بھائی کو ہم لے جائیں گے، ظاہر ہے کھلم کھلا دشمنی تو نہیں کر سکتے، تو کچھ بناوٹی انداز میں آئیں گے، آ کے ابا کو پہلا فسلا کے اس کو لے جائیں گے، سامنے تو نہیں کر سکتے جو کرنا ہے، لے آئیں گے۔ یہ پلان کے ساتھ حضرت یوسف کے بڑے بھائیوں نے اب کے ابا حضرت یعقوب سے ملاقات کی، اور انہوں نے کیا کہا، پھر انہوں نے کیا جواب دیا، یہ دونوں کا کنورسیشن قرآن میں کچھ آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز
اب تو خالی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سازش کس چیز کے لیے تیار ہوئی. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سازش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا جدل کیے، کیسے کیسے کام کیے. انشاءاللہ آنے والے ہم درس میں لیکچر میں غور کریں گے. آج کی گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہی بات ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی سیرت پاک، تو سیرت مبارکہ میں آپ نے یہاں سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ جب وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ہم اپنے ہیں تو کیوں نہ ہم جا کر کھلا عبادت کریں. تو حضور نے کہا کہ نہیں، حکمت کے خلاف ہے کیونکہ ہم لوگ کم ہیں. اب وہ لوگ خود کی اجازت کر سکتے ہیں. تب حضرت عمر نے اجازت لے کر اکیلے میں جو کیا وہ دوسرا سوچ کیا، اکیلے خود گئے جا کے ان لوگوں کو للکارا اور کہا کہ ہم اسلام قبول کر لیا. اب جب یہ بات انہوں نے سنی تو حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے، لیکن حضرت عمر بہت جری قوی تھے. انہوں نے ان کے سردار کو دبوچ لیا اور مارنے کا ارادہ کیا. تو جو کافروں کا سردار تھا اس نے کہا کہ رستے میں بتاؤ یہ چھوڑ دیں گے مجھے. اس طرح حضرت عمر کا ایک رعب ان کے اندر بیٹھ گیا. اب آ کر رسول کے سردار اب چلی نماز پڑھی کھلا کیونکہ میں نے ایسی حیبت ڈال دی ان کے دلوں میں کہ اب اگر لوگ آگے بڑھنا چاہیں گے چنانچہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس انسیڈنٹ سے پہلے تو چلنے کے لیے رضامندی ظاہر نہیں فرمائی تھی. اب جب کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں ان لوگوں کا علاج کر کے آیا ہوں، اب کوئی کسی طرح ہم کو ستائے گا نہیں. اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھلم پہلی دفعہ نماز پڑھتے ہیں، فرسٹ ٹائم. اور اس میں بھی کچھ لوگ نماز میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ٹھہر کے جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ جیسے کوئی زیادتی کرنے والا تو نہیں آ رہا ہے. اس طرح یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عمر فاروق کے رعب اور دبدبے حیبت کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک احساس ہوا کہ ہم بھی آج مسلم ہیں. اور بہت سارے صحابہ کرام کا اس وقت یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس دن سے عمر فاروق نے اسلام قبول کیا اس دن سے اسلام کی عزت میں اضافہ ہوتا گیا. کیوں نہ وہ حضور کی دعا تھی کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت نصیب فرما. اور یہ حضور کی دعا صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھی بلکہ بعض تحقیق کرنے والوں نے اور بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے والوں نے بتایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جو دعا تھی وہ اس کا اثر صرف آپ تک باقی نہیں رہا بلکہ اس کا اثر دنیا نے بعد میں بھی دیکھا اور آج بھی دیکھ رہی ہے. چنانچہ آپ کی اولاد جو بعد میں ملی، آپ کی اولاد میں سب سے پہلے آپ کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر تھے. انہوں نے دین کے بڑے کارنامے انجام دیے. حدیث کے بارے میں آپ سنتے ہیں کئی احادیث کے ذریعے سے امت کو پہنچی. دین کے علوم کے سلسلے میں ان کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کے ہزاروں شاگرد ہیں جن سے دین آگے پھیلا. پھر اس کے بعد کے ادوار میں پھر حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ بنی، حضرت عمر کی بیٹی ہے. اس طرح آپ کی اولاد کے لیے وہ دعا قبول ہوئی. چنانچہ بعد کے ادوار میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو نسبت مطلب نسبت سے خاندان کے اعتبار سے وہ فاروقی کے والد کی والد حضرت فاروق کی اولاد میں سے. اور ان لوگوں کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے چنا اور ان کے ذریعے دین اور اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا. ان میں دو چار نام میں بلاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جس طرح سرکار کی دعا کی حضرت فاروق کے لیے ان کی اولاد کے لیے بھی حضور کی وہ دعا اب تک کام کر رہی ہے. ان میں پہلا نام آپ کو لوں گا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ بھی ان کے نواسوں میں ہوں گے، پوترے کی نواز سے ہوں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو
ہندوستان اور پاکستان میں ایک شخصیت بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، حتیٰ کہ سکھ لوگ بھی ان کو بہت اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے فاروقی ہیں۔ اور آگے بڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اسلام کو بچایا اس وقت جب اکبر بادشاہ کی طرف سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیے عزت کے لیے جو دعا کی تھی سرکار کی دعا، اور بات کے اعتبار میں دیکھیں تو ایک اور نام آپ کو ملتا ہے دلی کی سرزمین پر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بھی فاروقی ہے۔